صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں مسلمانوں کو کچھ قیدی بنا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرثد رضی اللہ عنہ کا نام ان کو بھیجتے ہیں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے. تو یہ مرثد رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تھے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے. یہ بچ بچا کے جاتے تھے اور قیدی کو جو جس قیدی کو اللہ قیدی کو چھڑا کے لے گا. ایک بار کیا ہوا کہ تھوڑا میں نوجوان سے مخاطب ہوں کہ وہ وہی تھوڑا سا اس واقعے کہ آج جو ہماری نوجوان نسل کی جگہ لگی ہوئی ہے اس سے بہت خوبصورت اور بہت اچھی طریقے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز ہے. کہ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مدینہ گئے وہ وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں پہ جو قیدی تھے وہاں پہ ایک لڑکی تھی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو بالکل رات میں پوچھا مرثد رضی اللہ تعالیٰ جیسے اندر داخل ہوئے اس لڑکی نے آہٹ سمجھ لی کوئی آیا اور اس نے آہٹ سمجھ کے بعد سایہ دیکھ لیا فوراً کہہ دیا مرثد ہو تم. مطلب یہ چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا اندھیری رات میں کیا مرثد ہو تم. وہ بولے ہاں مرثد. یہ لڑکی کون تھی؟ زمانے جہالیت میں جب مرثد رضی اللہ عنہ اسلام نہیں قبول کرتا تو جب یہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے جان لیتے ہیں محبت کرتے. اس لڑکی نے فوراً پہچان لیا کہ مرثد کو بولے ہاں. تو وہ لڑکی خوش ہو گئی کہ 21 سالوں کے بعد جس سے میں حاصل کرنا چاہتی تھی جس کو جو میرے ساتھ رہتا تھا وہ لڑکا میرے پاس آ چکا ہے. تو اس نے ان کی گفتوں ان کو مائل کرا دیا ہر چیز سے. جیسے ہم پہلے رہتے تھے ایسی کریں ایسی باتیں کریں سب کچھ کرتے تھے زمانے جاتے تھے. مگر مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بچاتے رہے کہ نہیں 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 یہاں تک کہ وہ زنا تک راضی ہو گئے. مگر ان کا ایمان جو ہے کچھ نہیں کر سکتا. ایمان میں بالکل بھی کمزور نہیں پایا کمزور نہیں پایا. جب ایک حد ہو گئی تو وہ لڑکی نے دھمکی دی کہ مرثد اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں شور مچا دوں گی سب کو بلا دوں گی اور کہہ دوں گی کہ کچھ کر دوں. تو مرثد رضی اللہ عنہ نے جو چاہے کر لو مگر میں آپ کی بات نہیں مانی. اس نے شور مچایا اور سارے لوگ آ گئے. مرثد رضی اللہ عنہ وہاں سے دوڑے اور چھپ چھپا کے الگ چھپ گئے. سب لوگ ان کو ڈھونڈنے لگے. اب اللہ رب العالمین نے کیا کرا ان کو بچایا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی بھی مصیبت میں پریشانی میں کسی چیز میں بھی گرا ہے تو اللہ رب العالمین مخرج اس کو بچا لیتا ہے. تو وہ ایک جگہ چھپ گئے غار میں. تو وہ لوگ غار کے اوپر ہیں غار کو نیچے اوپر ایسی رکھتے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہیں ان کے اوپر ڈھونڈ رہے ہیں. اگر وہ اپنے پیروں کو بھی دیکھ رہے تو ان کو دیکھ رہے مگر اللہ رب العالمین نے ان کی نظروں کو ہٹا دیا. اب وہ لوگ جو ہے ڈھونڈا کے چلے گئے. پھر وہ مرثد دوبارہ آئے اس قیدی کو لیا جس پر لفظ فرمایا وہ لے کے مدینہ چلے گئے. اب یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بتایا مرثد جب وہ پورا واقعہ بتا دیا تو اب انہوں نے کیا کہا اجازت مانگی. اب دیکھو کیسی محبت تھی ان کی زمانے چاہتے ہیں. انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول اس لڑکی سے میں نکاح کروں. آج کے جو نوجوان ہیں نا یہ چیز سوچتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ واقعہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم بھی ایسی کوئی ایسا گناہ کرنے میں ایسی آسانی مل جائے. ایسے ایسے سپنے آتے ہیں لوگوں کو اور یہ سپنے دور کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں. آج نوجوان جو ہیں ہمارے موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں اور جنا کہاں پہ ایک غلط تصور میں غلط چیز میں پڑے ہوئے ہیں. مگر اس واقعے سے ان کو سوچنا چاہیے کہ مرثد رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو بچا کے اجازت مانگی جائز طریقے سے. یہ جائز طریقے سے میں کر سکتا ہوں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں ان سے نکاح کروں تو فوراً قرآن کی آیت سے نور سے آ گیا کہ مشرکہ عورت مطلب زانیہ عورت مومن مرد کے لیے زانی مرد اور مشرکہ مرد کے لیے اور زانی مرد مشرکہ عورت اور مشرکہ مرد کے لیے. تو یہ واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو اس جگہ پھنسنا پھنس جائے کہیں ایسی جگہ پھنس جائے تو وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور وہاں سے نکل کے بھاگے. ایسے نہیں اپنے آپ کو شامل کر دیتے رہو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دیتا. میں کہتی ہوں مجبور تھا. مجبور تو یوسف علیہ السلام بھی تھے مگر وہ دوڑے اللہ کے راستہ نکال دیا. مجبور تو یہ خود بھی تھے مگر انہوں نے دوڑے اللہ کے راستہ نکال دیا. تو جو بھی ہمارے پاس جو لاپرواہی ہو رہی ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمارا دیکھو ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے اب آگے مزید تھوڑی سی بات. تو یہ جو عجیب